یہ دین قیم جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل دی، اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کر دیں، تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت یہ چند ملکوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا، اور یہ اس پیغام سے بھی نا انصافی ہوگی، اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گھپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں، جن کی زندگی کی تاریک رات کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہے۔ اور وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اس کے آئینہ دل پر بھی غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتا رہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے جو یہ دین عالمگیر پیغام اس دنیا میں پھیلا اور پھیلتا جائے گا قیامت تک، فرمائے یہی قرآن کا اصول ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اور وَلْتَكُن یہ امر کا صیغہ ہے، اور عموماً امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور فرمائے کہ دوسری بات یہ کہ فلاح و کامیابی کا دار و مدار نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے پر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فلاح کو فرمائے اس بات کے ساتھ خاص فرمایا اولئک هم المفلحون، فرمایا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچتے ہیں۔ تو اللہ نے فلاح اور کامیابی کی ضمانت بھی اسی بات پہ رکھی ہے کہ جو اس فریضے کو سر انجام دیتا رہے گا، ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا رہے گا، برائی سے منع کرتا رہے گا، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر سب کے سب نیکی کا حکم دینے والے ہو گئے، بلکہ ارشاد فرمایا تم سب نہیں، کیونکہ اگر سارے ہی اس کام میں لگ جائیں تو فرمایا کہ پھر حکم کس کو دیں گے، اس لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے سارے نہیں ایک گروہ، فرمایا کہ ہر علاقے میں سے، ہر بستی میں سے، ہر شہر میں سے، فرمایا سارے نہیں، کم سے کم فرمایا ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو اس فریضے کو سر انجام دے۔ اور اگر سب کے سب خاموش رہے، کسی نے بھی یہ فریضہ سر انجام نہ دیا، تو پھر گناہگار بھی سب ہوں گے، سب سے یہ فرض ساقط ہوگا، اور اس گناہ میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، فرمایا کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، حق پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اور فرمائے کہ رات کی گھڑیوں میں آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھتے ہیں، تو یہ ان کی بھی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤمنون بالمعروف باللہ والیوم الآخر، اور فرمائے کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ تو
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھلائی پر ہونے کی گواہی صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ نہیں دی کہ تم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، صرف یہی کافی نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کا حکم بھی دیتے اور برائی سے منع بھی کرتے تھے، برائی سے منع بھی کرتے تھے۔ یہ ایک کامل ایمان والے کی نشانی ہے کہ جو نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے منع بھی کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے چاہے اس معاملے میں مرد ہو یا عورت، فرمائے دونوں کے لیے فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، فرمائے مسلمان مرد فرمائے ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے فرمائے کہ دوست ہیں، رفیق ہیں، یامرون بالمعروف بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں۔ اس آیت میں اللہ نے مومنین کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے ہیں ہی وہ، فرمائے کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور اسی طرح اگر قرآنی آیات بینات کو دیکھا جائے تو کثیر آیات طیبہ ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا حکم فرمایا۔ اور سب سے اہم ترین بات کنتم خیر امت، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کی اس امت کو فرمایا یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اس سے پہلے بھی امتیں آئیں اور فرمائے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بھی دین کا کام کیا اور نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، پھر اس امت کو خیر امت کیوں کہا؟ اللہ نے فرمایا یہ طیبہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو فریضہ اس امت نے سر انجام دیا ہے، اس سے پہلے ایسا فریضہ، ایسا جذبہ اور شوق اور فرمائے کسی نے نہیں دیا۔ اور پہلی امتوں سے یہ فضیلت اس امت کو ایک صورت میں اس طرح بھی ملی کہ وہ تو ایک گروہ کے ساتھ خاص تھے، ایک ملک کے اندر خاص تھے، ایک قوم میں خاص تھی ان کی دعوت تبلیغ، لیکن ان کو جو دعوت تبلیغ کا فریضہ دیا گیا فرمائے صرف ایک قوم یا ایک ملک کے لیے، ایک ملت فرمائے کہ نہیں، بلکہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمائے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ فرمائے کہ جب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے، فرمائے تب سے لے کر قیامت تک آنے، فرمائے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کو یہ دین کی تبلیغ کریں گے، اور اسی لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور وتؤمنون باللہ، فرمائے بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو ایمان کی نشانی یہ بتائی کہ یہ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ اور خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم اس آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمائے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہو اور اس کی تفسیر وہ کرتے ہو فرمائے کہ جو اس کی مراد کے بھی خلاف ہے، جو اس کی مراد کے بھی خلاف ہے۔ اور بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو قوم بھی گناہوں کا ارتکاب کرے اور ان میں ایسا شخص موجود نہیں، فرمائے کہ انہیں اس سے جو روکنے پر قادر ہو لیکن پھر بھی نہ روکے، یعنی ایک تو ہے کہ موجود نہیں، دوسری صورت میں کہ ان میں ایسا شخص موجود ہے جو یہ قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ انہیں اس گناہ سے برائی سے روک سکے لیکن پھر بھی نہیں روکتا، تو فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اور حضرت سیدنا ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम से इस फरमान बारी ताला की तफसीर के बारे में पूछा कि ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, फरमाया कि इसके बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सालबा, नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो, फिर जब तुम देखो कि बुखल की इताअत और ख्वाहिशात की पैरवी की जा रही है, दुनिया को दीन पर तरजीह दी जा रही है और हर शख्स अपनी राय पर इतराता है और फख्र करता है, तो फरमाया ऐसी हालत में फिर तुम अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र रखो और अवाम को छोड़ दो कि तुम्हारे बाद अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने होंगे और उस वक़्त जो उस पर मजबूती से कायम रहेगा, फरमाए कि जिस पर तुम हो तो उसके लिए तुम में से 50 अफराद का अजर है। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनमें से 50 अफराद जैसा अजर? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो गुनाह करने वाले हैं उन जैसा नहीं, बल्कि तुम में से जो 50 अफराद हैं, फरमाया जो अपने ईमान पर डटे हुए और इस्लाम के अहकाम पर डटे हुए, उमूरे खैर में डटे हुए हैं, फरमाया तुम में से 50 अफराद जैसा अजर तुम में से एक को मिलेगा, एक को मिलेगा, जबकि उन्हें कुछ भी मुयस्सर नहीं होगा। तो इसी आयत मुबारका की तफसीर के मुतालिक मुअल्लिमुल उम्मा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया गया, तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस आयत से मुराद ये मौजूदा ज़माना नहीं, यानी उस दौर का ज़माना जो था, अपने दौर के मुतालिक फरमाया, इस आयत मुबारका से मुराद ये मौजूदा ज़माना नहीं है, क्योंकि ये तो भलाई की बात कबूल करने का ज़माना है, लेकिन अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि तुम नेकी का हुक्म दोगे और फरमाया कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, ऐसा सलूक यानी बुरा सलूक किया जाएगा, और जो तुम कहोगे उसे कबूल नहीं किया जाएगा। उस वक़्त तुम अपनी फिक्र रखो और कोई गुमराह शख्स फरमाए तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके, जबकि तुम हिदायत पर हो। जब एक ऐसा वक्त आएगा उस वक़्त तुम अपनी फिक्र रखो, फरमाए लोगों को दावत दो, नहीं मानते, फिर दावत दो, नहीं मानते, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। आज ज़रा हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन को अपने सामने रखते हुए ज़रा अपने इर्द गिर्द निगाह मार के देखें, आज मुआशरा किस साइड पे चल रहा है। आज किसी को नेकी का हुक्म दो, फरमाए कि नमाज पढ़ने का ही कह दो, तो आगे से कितनी बातें सुननी पड़ती हैं सिर्फ नमाज के लिए। अरे भाई, नमाज फर्ज ऐन है, रब का हुक्म है, और हम हीले बहाने करके नमाज को ही छोड़ रहे। और ये तो नमाज फर्ज ऐन है, इसके अलावा सुन्नतें, मुस्तहब्बात और बाकी चीज़ें काफ़ी सारी हैं। और इसलिए उस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया था, ये जो बातें हैं ना, ये इस ज़माने की नहीं है। एक दौर आएगा जब लोगों को तुम अच्छाई का हुक्म दोगे तो तुम्हें बुरा भला भी कहेंगे, जब तुम उन्हें नेकी का हुक्म दोगे तो उसे कबूल नहीं करेंगे। और एक वक्त आएगा, ये आयत उनके लिए है, मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, फरमाए जो खुद गुमराह है वो तुम्हें हिदायत कैसे देगा, वो तुम्हें हिदायत कैसे देगा। इसलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम जरूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे, वरना अल्लाह तुम में से बदतरीन लोगों को तुम पर मुसल्लत कर देगा। फिर तुम्हारे नेक लोग भी दुआएं करेंगे ना, नेक लोग आज जिनके पास जाके हम दुआएं करवाते हैं, मियाँ जी हमारे लिए दुआ करें, फरमाए फिर रब उनकी दुआएं भी कबूल नहीं करेगा। आप फरमाए कि मुराद ये है कि बुरे लोगों की नजरों से नेक लोगों की जलालत व हैबत खत्म हो जाएगी, तो वो उनसे नहीं डरेंगे। फरमाए एक दौर हुआ करता था, आज वो कैफियत हमारे अंदर क्यों नहीं है। जैसे ही देखते ना कोई फरमाए कि आलिम दीन, सूफी बुजुर्ग, अल्लाह वाला कोई आ रहा है, लोग सर झुका के खड़े हो जाते थे, डरते थे कहीं इनके सामने कोई गुनाह ना किया जाए। जरा इसकी मिसाल सहाबा के अंदर मैं पेश करूं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए आप तशरीफ ला रहे गली के अंदर, एक शराबी शराब लेकर आ रहा था, बगल में शराब की बोतल है। जैसे ही उमर पाक को देखा, फरमाए दिल डर गया,
उसी वक्त रब की बारगाह में फरमाया ये दुआ करने लगा। कहा अगर उमर ने चेक कर लिया शराब है तो कड़ी सजा देगा, सजा देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, लाहुल आलमीन फरमाया तू तो जानता है ना, आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज मुझे उमर के गजब से बचा ले। फरमाया कि जब ये बात कही ना, हजरत उमर पाक आप तशरीफ लाए। अब ये सुनन अरबा की हदीस मुबारक, सियासित्ता की हदीस मुबारक है। हजरत उमर पाक आए, आपने पूछा ये क्या छुपाया हुआ है? कहा हजरत सिरका है। शराब लेकर आया था, कहा सिरका है। सुनन इब्ने माजा में लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक का मजमुआ फरमाते हैं कि जब हजरत उमर ने पूछा कि ये क्या है, तो कहने लगा हुजूर ये सिरका है। उसने कपड़े में लपेट रखा था, अब दिल में डरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा मेरा, उधर से मामला उधर भी जोड़ा था, मालिक आज बचा ले, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। जब दिल से बंदा बोल लेना, खुलूस से नीयत से वो मालिक पूरी करता है। अब लेकर जो शराब आया था, जैसे ही हजरत उमर ने कपड़े से वो बोतल निकाली तो वाकई वो सिरका ही था, वो सिरका ही था। ये खुलूस से नीयत है। जब बंदा उसकी बारगाह में सच्चे दिल से झुक जाता है, फिर मिट्टी को भी सोना बनने को कहे तो ये बन जाती है, ये बन जाती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम जरूर नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो, इससे पहले कि तुम दुआएं करो और तुम्हारी दुआएं कबूल ना की जाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद के मुकाबले में तमाम नेक आमाल ऐसे हैं जैसे गहरे समंदर में फरमाए कोई बंदा थूक डाल, इतना बड़ा समंदर, और उसके मुकाबले में सारी इबादत एक तरफ, जिहाद का इतना बड़ा सवाब है। जिहाद एक समंदर, बाकी इबादत को एक थूक की मिसाल दी और फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद समेत तमाम नेक आमाल फरमाए के अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मुकाबले में ऐसे है जैसे गहरे समंदर के मुकाबले में थूक है। यानी ये जो फरीजा है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये इतना बड़ा समंदर है कि जिहाद जैसी इबादत भी जिसको गहरा समंदर कहा गया, वो भी इसके मुकाबले में इतनी छोटी सी, इतनी छोटी सी है। मालूम हुआ फरमाए कि ईमान कामिल की निशानी यही है कि कामिल ईमान वाला अल्लाह के अहकामात लोगों तक पहुँचाए। फरमाए नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरोज़े क़यामत अल्लाह बंदे से सवाल फरमाएगा कि जब तुमने बुराई को देखा तो उसे ख़त्म फरमाए करने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका? तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाए कि उसे उसकी हुज्जत सिखाएगा। बंदा कोई जवाब भी नहीं दे सकेगा कि अब मैं क्या कहूँ, मैंने बुराई को देखा भी था और फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अब रब की बारगाह में क्या जवाब। अल्लाह फिर उसे फरमाए रब की बारगाह में, जैसे हम कहते कि हीला बहाना, फरमाए कि उसे सिखाएगा। तो वो अर्ज़ करेगा, है मेरे रब, मैंने तुझ पर भरोसा किया और लोगों से डर गया, लोगों से डर गया, कहीं ने कुछ कहूँगा तो ये मुझे अजियतें देंगे और इसलिए मैं इनसे डर गया था, लिहाजा मैं इनको कुछ न कह सका। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम बैठे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा रास्तों में बैठने से बचो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हमें यहाँ बैठने के सिवा और कोई चारा नहीं है, हम यहाँ बैठकर आपस में फरमाए गुफ्तगू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने ऐसा करना ही है तो फिर रास्ते का हक भी अदा करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, रास्ते का हक क्या है? फरमाया निगाहें झुकाए रखो और तकलीफ पहुँचाने से बचो, सलाम का जवाब दो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, बुराई से मना करो। हर मोड़ पे हर हुक्म के तहत रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, फरमाए नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, बुराई से मना करो। रास्ते में बैठने वाले आते जाते हुए किसी को कोई अजियत दे, बुराई करता है, उसे मना करो, नेकी का हुक्म दो, सलाम का जवाब दो, सलाम करो। फरमाए नजरें झुका के रखो, ये नेकी है। और फरमाया इन अहकामात पे तुम अमल कर सकते हो तो फिर रास्तों में बैठ जाओ, अगर नहीं कर सकते तो रास्तों में बैठने से बचो। अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिक्र और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के सिवा
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، ان دو کلام کے علاوہ فرمایا ہر کلام بندے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم فضول گفتگو کئی گھنٹے کرتے رہتے ہیں، زبان نہیں تھکتی، لیکن بعد میں وہی گفتگو وہی کلام ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ زبان سے ایسے جملے بھی نکل جاتے ہیں، سامنے سننے والا ناراض بھی ہو جاتا ہے، ایسے کلمات۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، تسبیحات کی صورت میں ہو، فرمائے جس حال میں رب کا ذکر ہے زبان کو تر رکھو، یا پھر نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دینا ہے، تو پھر زبان کو تر رکھو۔ فرمائے اس کے علاوہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ہر کلام تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ جو ہم ہر وقت کلام کرتے رہتے ہیں، اس کلام کا بھی حساب ہوگا۔ یہ جو تو باتیں کر رہا تھا کس مقصد کے لیے کر رہا تھا، تمہارا مقصد کیا تھا؟ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل عام لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خاص لوگوں کو عذاب نہیں فرماتا، خاص لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، مگر یہ کہ خاص لوگ اپنے درمیان برائی کو دیکھیں اور روکنے پر قادر ہونے کے باوجود پھر نہ روکے، تو جب عام لوگوں پر عذاب آتا ہے تو اللہ ان خاص کو بھی درمیان میں رگڑ دیتا ہے۔ فرمائے ان کو بھی عذاب آتا ہے، کیوں کہ جب انہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے اور یہ قوت بھی رکھتے تھے روکنے کی، پھر بھی نہیں روکا۔ قوم لوط پر جب عذاب آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ جاؤ اس بستی کو اٹھا کے الٹ دو۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی تھا جس نے 40 سال، ایک روایت میں 70 سال تک اللہ کی بے ریا عبادت کی، ایک سانس بھی غفلت میں نہیں گزاری، رب کا ذکر کرتا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی الہ العالمین، یہ تو تیرا بندہ ہے نا، تیرے ذکر میں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے بھی اٹھا کے پھینک دو ان کے ساتھ۔ مولا اس کا کیا گناہ ہے؟ کہا اس نے میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھی لیکن کبھی اس نے غصہ نہیں کیا۔ فرمایا اس کو غضب نہیں آیا، میری ناراضگی سے یاد نہیں آئی، اس لیے فرمایا کہ اسے بھی اٹھا کے پھینک دو۔ یہ مت سمجھے کہ یار وہ کر رہا ہے تو یہ اس کا، فرمایا اپنا فعل ہے، ہم کیا کریں؟ ارے تم دیکھ رہے ہو، اگر تم نے اسے کچھ نہ کہا تو کل قیامت کے دن حساب تمہیں بھی دینا ہوگا اس کے ساتھ۔ اور سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تم جہاد کو ترک کر دو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ ایسا بھی ہوگا؟ ارے جہاں پہ ایسی بات سوچنا بھی فرمائے محال ہو، وہاں پہ جب ایسی بات ہو تو پھر صحابہ نے سوچا ہم تو یہ کام کر رہے، دین اسلام کے لیے اپنی اولادیں قربان کر رہے، دین اسلام کا جھنڈا اٹھا رہے، کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، فرمائے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت معاملہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا کہ لوگ نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت معاملہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی خیال کرو گے۔ صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت معاملہ کیا ہوگا؟ کریم آقا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम बुराई का हुक्म दोगे और नेकी से मना करोगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी होगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, फरमाए कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, इससे भी सख्त मामला होगा, इससे भी सख्त मामला होगा। और फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं उन लोगों को ऐसे फितना में मुब्तला करूंगा कि उनके समझदार लोग भी हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि ये फितना कहाँ से उठा, फरमाया ये बात कहाँ से निकली है और ये कब होगी बात। फरमाया जब लोग दीन की तबलीग करना छोड़ देंगे, नेकी का हुक्म देना छोड़ देंगे, बुराई करते हुए देखेंगे, रोकेंगे नहीं, फरमाया कि बुराई को अच्छाई समझेंगे और अच्छाई उनके नज़दीक बुराई होगी। लिहाजा उस वक़्त फरमाया कि याद करें, अल्लाह ने अपनी ज़ात की कसम खा के कहा, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं उस वक़्त के समझदार लोगों में भी फरमाया फितना पैदा करूंगा कि उस वक़्त के बड़े बड़े अक्लमंद भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा। फरमाया कि ये दीन से दूरी का सबब होगा, रसूलुल्लाह की शरीयत से दूरी का सबब होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ हक बात कहने की ज़रूरत पेश आए तो उसे हक बात कहने से गुरेज नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर वो इस बात से डरता है कि मुझे ये मार देंगे, तो मौत फरमाए जो रब ने लिखी है उससे पहले नहीं आ सकती, उससे पहले नहीं आ सकती। जो रब ने अटल फैसला लिखा है, चाहे सामने सैकड़ों दुश्मन ही क्यों ना हो, फरमाए जब मौत रब ने नहीं लिखी तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर रब ने मौत लिखी है उसी हाल में, तो इससे बेहतर मौत और कोई नहीं आ सकती। जो रब के दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हुए हक बात कहते हुए मौत आए, तो इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। इसलिए फरमाया ये हदीस पाक इस बात पर भी दलालत करती है कि जालिम और फासिक लोगों के घरों में जाना भी जायज़ नहीं है, उनके मकामात पर भी जाना जायज़ नहीं है। जहाँ पे ऐसा फितना हो, ऐसे लोग हो, गलत कारियां करते हो, दो नंबर काम करते हो, फरमाए गुनाह आम होता हो, फरमाए वहां पे जाना भी जायज नहीं है। उसकी वजह एक तो ये है कि एक तो इस गुनाह से बचा रहेगा, और दूसरी अगर तेरे अंदर हिम्मत ना हुई उन्हें इस काम से रोकने की, तो फिर रब की बारगाह में क्या जवाब देगा। इसलिए फरमाया इसी सबब से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सियाहत करने वाले बुजुर्गान दीन ने अपने घरों और औलाद को छोड़कर सियाहत को इसलिए इख्तियार किया कि उन पर भी हमारी तरह बलाएं नाजिल हुई, ऐसे फितने उभरे जब उन्होंने बुराई को जाहिर होते और भलाई को मिटते देखा, और ये कि नसीहत की बात को कबूल नहीं किया जाता, जितनी बात कही जाए, जितना समझाया जाए, लोग इस बात को नहीं मानते, तो उन्हें ये अंदेशा हुआ कहीं इस फितने में, इस मुसीबत में हम भी मुब्तला न हो जाएं। इसलिए उन्होंने सियाहत को शुरू कर दिया। अगर आप बुजुर्गान दीन सूफियाए कराम की ज़िंदगी का मुताला करें तो अक्सर की ज़िंदगी में यही मिलता है कि उन्होंने जंगलों में ज़िंदगी गुजारी, पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारी, खलवतों में रहे, गारों में रहे। फरमाए कि ये ऐसा क्यों करते थे। हम सोचते हैं यार औलिया अल्लाह फरमाए के इबादत के लिए जाते थे, तन्हाई में इबादत करते थे। असल बात यही है कि जब फितने उभरते थे और लोग हक बात को कबूल नहीं करते थे, तब औलियाए किराम, सूफिया ने, बुजुर्गान दीन ने, हमारे अकाबिरीन ने ये तरीका इख्तियार किया। और इससे सबसे बेहतरीन तरीका और मुश्किल तरीन तरीका यही है कि लोगों के अंदर रहा जाए और फरमाए फितने के सामना किया जाए और लोगों को हक बात बताई जाए। फरमाए मौत तो आनी ही है ना, जो मौत इस अंदाज से आए, रब की बात कहते हुए, रब का हुक्म देते हुए, रब का आदर लोगों को सुनाते हुए, फरमाए दुश्मन के सामने, जालिम और जाबिर के सामने हक बात कहते हुए जो मौत आए, इससे अच्छी मौत फरमाए कायनात में आ ही नहीं सकती। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाए जब भी
اس بات کی فرمائے تمہیں خوف ہو تو فرمائے قرآن پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ لگاؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، میں رب کی طرف سے تمہیں صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ فرمایا اگر تم نے یہ فریضہ سر انجام نہ دیا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گناہ کی جگہ پر ہو لیکن اسے ناپسند کرتا ہو تو گویا وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہیں جگہ پہ گیا، وہاں پہ شراب پی رہے تھے، اب یہ انہیں پسند نہیں کرتا، فرمایا کہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ لوگ شراب پیے، لیکن اب اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں کہ انہیں روک سکے، اور تو فرمایا کہ وہ ایسے سمجھے کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ اور ایک بندہ ہے فرمایا کہ جو ایسی جگہ پر موجود نہ ہو، مثال کے طور پر ہے گھر لیکن شراب خانے کو پسند کرتا ہے کہ اب وہاں پہ فرمایا کہ مشروب چل رہا ہوگا، وہاں پہ جام پلایا جا رہا ہوگا، ایسے فرمایا ماحول اسے بڑا پسند ہے لیکن وہاں موجود نہیں ہے، نہ وہ یہ کام کر رہا ہے اور نہ وہاں پہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گناہ میں یہ بھی شریک ہے، بھلے وہاں نہیں ہے اور فرمایا گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اب یہ گناہ اسے اچھا لگتا ہے، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارہا میں نے یہ حدیث مبارکہ عرض کی، ضمناً عرض کرتا چلوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ فرمایا جو جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، فرمایا کہ دولت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، اور فرمایا تقوی اور عاجزی کی ساری بھی دی ہے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تقوی بھی اختیار کرتا ہے، اس کا خوف بھی دل میں رکھتا ہے، اور اپنا مال جن جگہوں پہ خرچ کرنا ہے رب کی رضا کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ بندہ کائنات میں سب سے بہترین ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، علم بھی ہے، اپنے علم سے جانتا ہے کہ یار مال خرچ کرنا افضل ہے لیکن اب اس کے پاس مال نہیں ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ اگر تو مجھے مال عطا فرماتا تو میں بھی اس کی طرح جو خرچ کر رہا ہے، جو حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، غرباء پر مساکین پر خرچ کرتا ہے، میں بھی یہ مال خرچ کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ دل سے کہہ رہا ہے اور اپنے قول میں سچا ہے، اگرچہ یہ مال خرچ نہیں کر رہا لیکن جو اس کے ارادے ہیں وہ اس جیسے ہیں، سچے ہیں، تو اب اللہ اسے بھی اس کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا تیسری قسم، فرمایا ایک بندہ ہے جس کے پاس علم نہیں، مال ہے، اور یہ مال کی ہوس اتنی پھیل گئی ہے کہ رب کو بھلا بیٹھا، رب کے احکامات کو بھلا بیٹھا اور مال کے ذریعے عیاشی کرتا ہے، فرمایا کہ اور گناہوں میں مبتلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں بدترین شخص یہی ہے۔ اور چوتھا بندہ فرمایا وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مال والے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ عیاشیاں کر رہا ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، سارے گناہ کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے اس کے پاس مال نہیں ہے، خرچ نہیں کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، لیکن اس کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، تو اب اس کا گناہ بھی اس گناہ کرنے والے کے برابر ہے۔ اس لیے کبھی بھی فرمائے برے کام کی فرمائے ارادہ یا فرمائے تمنا اور خواہش دل میں نہ رکھیں، فرمائے جب بھی ایسی خواہش ارادہ دل میں آئے گا تو فرمائے اس گناہ کا فرمائے کہ نام بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ کی جگہ پر نہیں لیکن گناہ کو پسند کرتا ہے تو فرمایا وہ بھی ان کے برابر ہے جو گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی بستی والوں پر عذاب نازل کیا گیا جس میں 18,000 ایسے لوگ تھے
جن کے اعمال انبیاء کرام کے اعمال کی مثل تھے، یعنی اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق بخشی تھی کہ ان کی نیکیاں انبیاء جیسی نیکیوں کی مثل تھی۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا عذاب پھر ان پر کس سبب سے آیا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ گناہ کرتے تھے تو یہ اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے، انہیں نیکی کا حکم نہ دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اس لیے ارے ہم تم کس فرمے زمرے میں آتے ہیں؟ 18,000 ایسے لوگ موجود تھے، اللہ نے ان پر بھی عذاب مسلط کر دیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے مومن کے مقابلے میں مرا ہوا گدھا زیادہ پسند آئے گا، یعنی اتنی برائی عام ہو جائے گی، نیکی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تمہاری قوم میں سے 40,000 نیک بندوں اور 60,000 برے بندوں کو ہلاک کرنے والا ہوں میں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ تمہاری قوم کے 40,000 نیک لوگ اور 60,000 برے لوگ، ان سب کو میں ہلاک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، برے تو اسی لائق ہیں کہ انہوں نے برائی کی ہے، ان کو تو عذاب دے، لیکن نیک جو ہے ان کو ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کبھی میرے غضب کی وجہ سے غصہ نہیں آیا، یہ ان کے ساتھ مل جل کر کھاتے پیتے ہیں۔ اب ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، شریعام گناہ ہو رہا ہے، آج ایک بندہ گیا انہیں جا کے منع کیا یار گناہ نہ کرو، فرمائے گناہ نہ کرو یہ برا کام ہے، اور چلا گیا واپس۔ کل اگلے دن پھر آیا، آ کے ان کے ساتھ بیٹھا ہے، گپے شپے کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، فرمائے انہیں ان میرے جلال کی وجہ سے غصہ کبھی نہیں آیا، یہ تو ان سے میل جول رکھتے ہیں جو میرے دشمن ہیں، لہٰذا اسی دشمنی کے سبب کہ یہ میرے دشمن کے ساتھ بھی لگاؤ رکھتے ہیں، فرمائے ان نیکوں کو بھی فرمائے ان کے ساتھ عذاب دینا ہے، عذاب دینا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے جو رب نے اس امت کو عطا فرمایا، اس امت کو عطا فرمایا، یہ ہر بندے کا فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے ایک گروہ تو فرمائے خاص اس کام کے لیے ہونا چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کو برائی سے منع کرتا رہے، نیکی کا حکم دیتا رہے، اور تم میں سے ہر ایک کا یہ فریضہ ہے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی پڑوسیوں کو، اپنے دوست احباب کو جب بھی برائی کرتے دیکھو، برا کام کرتے دیکھو، فوراً روکو، بھلے تمہاری بات نہیں مانتے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تم اپنی یہ گواہی تو پیش کر سکو گے نا، مولا میں نے اسے روکا تھا، فرمائے لیکن یہ میری بات نہیں مانتا تھا، فرمائے میں بار بار روکتا تھا پھر بھی نہیں مانتا تھا، حتیٰ کہ ارے صحابہ کرام نے تو اس فرمائے بات پر رشتہ داریاں بھی ختم کر دی، جو اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان نہیں مانتا وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک کافرہ عورت سے نکاح کیا، فرمائے کہ اسے جب دین اسلام پیش کیا گیا کہ اسلام قبول کر لے، اس نے کہا نہیں کرتی، فرمایا نہیں کرتی تو پھر میرے نکاح میں بھی نہیں رہ سکتی، فرمایا جہاں طلاق دے دی، کہا جو میرے رب کا نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، فرمایا جب قوم نوح پر عذاب آیا تو آپ کا بیٹا تھا، کہا نہیں مانا اپنے باپ کو، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا، عذاب آ گیا، پانی آ گیا، اب دوڑ کے کہا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائے باپ تھے، پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے، کہا بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمائے ندا دی، وہی فرمائی اے میرے نوح، فرمائے جو تیرا نہیں بن سکا، جو میرا نہیں بن سکا وہ تیرا ہے ہی نہیں، اب پیچھے مڑ کے مت دیکھنا اسے۔ فرمائے کہ جو رب کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کے احکام کو نہیں مانتا، فرمائے کہ وہ کس کام کا ہے ہمارا؟ کیا ہم اس کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑ کے رکھیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں؟ اور
فرمائے اس بات پر کہ وہ رب کے احکام کی خلاف ورزی شریعام کرتا ہے، گناہ شریعام کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کی شریعام دھجیاں اڑاتا ہے، اور پھر ہم ہیں اسے سینے سے لگائیں، آؤ تم میرے دوست ہو، میرے پیارے ہو، فرمائے میں تمہیں سینے سے لگاؤں اس لیے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا فرمائے کہ پامال کیا ان کو، اور ہمیں کبھی یہ خیال نہ آیا ارے ان کے بارے میں رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکین سے جنگ کیے بغیر بھی کوئی جہاد ہے؟ ایک تو جہاد ہے تلوار اٹھا کر، آج جہاد ہے اسلحہ اٹھا کر کافروں سے جہاد کیا جائے، کیا اس کے علاوہ فرمائے کوئی ایسا بھی جہاد ہے کہ جس میں مشرکین سے جہاد نہ کیا جائے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، زمین میں اللہ کے کچھ ایسے مجاہدین بھی ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، وہ مجاہدین ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے آسمانی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام سلمہ کو سجایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے محبت اور عداوت رکھتے ہیں، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو وہ بھی رب کے لیے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بندہ بلند ترین جنت کے اعلیٰ بلند محل میں ہوگا، جو شہداء کے بالا خانوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، ان میں سے ایک بالا خانے میں 3 لاکھ دروازے ہوں گے جو یاقوت اور سبز زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر دروازے پر نور ہوگا، ان میں سے ایک شخص 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جن کی نگاہیں کبھی بھی کسی اور طرف نہیں جائے گی، ہمیشہ اس بندے پر رہے گی، اور جب بندہ کسی حور کی طرف دیکھے گا تو حور پکار کے کہے گی، اے اللہ کے بندے تم نے فلاں جگہ پہ نیکی کا حکم دیا تھا، دوسری حور کو دیکھے گا تو وہ اسے وہ مقام یاد دلائے گی، ارے تو نے فلاں مقام پہ فلاں بندوں کو نیکی کا حکم دیا تھا، برائی سے منع کیا تھا، ہر حور اسے اس کی نیکی یاد دلائے گی۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے ان سے بھی زیادہ ہوگا، ان فرمائے غازیوں سے، ان شہداء سے یہ مقام زیادہ ملے گا، ان بندوں کو جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو رب کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے محبت ہے تو رب کے لیے ہے۔ فرمائے جب یہ اصول زندگی اپنایا تو رب کی بارگاہ میں مقام بھی یہ ملا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہمیشہ نیکی کی طرف بلائے، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے منع کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا یہی لوگ فرمایا رب کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے۔